اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ کیونکہ قرآن جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں یا تو شفاعت کرے گا، حق میں سفارش کرے گا، یا خلاف سفارش کرے گا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے خلاف سفارش کرنے والا ہو، اللہ کرے کہ ہمارے حق میں ہمارا قرآن پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رکوع 22 ہے، آیت نمبر 153، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو بڑھ چڑھ کر خدا کو ہمیں اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کو اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں سے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔
لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے اور ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اہل ایمان اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے بات کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کے ایک رسول تھا، ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہے، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اب یہاں پہ آغاز ہی میں جو ہے آیت نمبر 153 میں بتا دیا گیا کہ آپ سے یہ اہل کتاب جو ہے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کتاب جو ہے وہ آسمانی کتاب لے کر آئیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑی جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ ان سے تو مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ کھلم کھلا اعلانیہ جو ہے وہ خدا کو دکھا دیا جائے۔ ان رکوعات کے اندر جو ہے وہ سورہ نساء کا یہ اختتامیہ ہے، اور اس میں اہل کتاب کے عقائد، انحرافات اور ایمان و عدل کی آخری ہدایات دی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل کے مسلسل انکار حق اور نافرمانی کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح بار بار معجزات مانگے اور اللہ نے معجزے عطا بھی کیے، پھر انبیاء کو قتل کیا، اللہ پر جھوٹ باندھے اور حضرت عیسیٰ مریم کے بارے میں گمراہی اختیار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر اہل کتاب اور مومنوں دونوں کا عدل، ایمان اور دیانت داری کی آخری تعلیمات دی جاتی ہیں، اور سورہ کا اختتام ایمان، قسط اور ہدایت پر ہوتا ہے۔ قسط کا مطلب عدل، انصاف۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو سب سے پہلے مطالبہ کیا، جس کا الگ ذکر کر رہے ہیں یسألوک اہل الکتاب، کہ یہ اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی تحریر اوپر سے نازل کرا دو۔ یہودیوں کے قبیلے کا سردار کعب بن اشرف چند یہودیوں کے ہمراہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہماری ایک چھوٹی سی شرط پوری کر دیجئے، اور وہ یہ کہ آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب اتروا دیں جو مرتب ہو، ہم آج ہی ایمان لے آئیں گے۔ یہ اس طرح کی اس نے بات کی، اور یہ کوئی یہودیوں کی نئی بات نہ تھی۔ اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ یہ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعلانیہ خدا کو دکھا دو، اور پھر اس سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی بھی ٹوٹ پڑی، اور پھر بچڑے کو انہوں نے معبود بھی بنایا، حالانکہ کھلی کھلی نشانیاں، اور کھلی کھلی نشانیوں میں آپ کو پتہ ہے ساری کون کون سی نشانیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول مقرر ہونے کے بعد اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد پے در پے ان لوگوں کے مشاہدے میں آ چکی تھی۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ابر کا سایہ کیا، کیسے من و سلوہ دیا، کیسے عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، جو جو مانگتے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا چلا گیا۔ لیکن انہوں نے جب ان کو جہاد کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ خود لڑو جا کے اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے ان کے جرائم کی لسٹ، اور اللہ کہتے ہیں کہ کھلی کھلی نشانیاں یہ دیکھ چکے تھے، یہ ساری کھلی نشانیاں تھیں۔ جب عذاب آیا مینڈک کا، ٹڈی دل اور کیا کچھ، تو وہ سارا کچھ بھی خون کا عذاب، تو یہ سارے عذاب جب آتے تھے اور جب آ کے کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ سے کہ دعا کرو اپنے خدا سے کہ یہ ہٹ جائیں چھٹ جائیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب وہ ہٹ جاتے ایمان لے آتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جاتے اپنے ایمان سے، اور پھر مصیبت آتی تو پھر آ جاتے۔ اسی طرح ان کے اوپر کتنے زیادہ آئے اور انہوں نے عذاب آئے، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر بھی ان سے درگزر کیا، وعفون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پھر بھی ان سے جو ہے وہ درگزر کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا، اور طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ افراد کو لے کے وہاں گئے تھے، ہم نے پیچھے قصہ پڑھا سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ مان کے نہیں دے رہے تھے، تو پھر طور کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پہاڑ کو اوپر اٹھایا ان کے، اور لگا انہیں کہ بس ان کے اوپر ہی گر جائے گا، تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔
لیکن اس کے بعد پھر اس سے پھر گئے اپنی بات سے، اور پھر ان سے کہا گیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، اور پیچھے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 58 59 میں ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے وہاں پہ بھی الفاظ بدل دیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز ان کی گنوا رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، ان کے سارے جرائم گنوائے جا رہے ہیں، متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا، اور پھر سارے یہ جرائم کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ قلوبنا غلف، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلافوں میں محفوظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک ان کے باطل پرست جہلا جو تھے وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جو خیالات اور تعصبات اور رسم و رواج انہوں نے اپنے باپ دادا سے پائے ہیں، ان کے اوپر ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ تم اس کو مٹا نہیں سکتے، بلکہ اس طرح ہے کہ جیسے غلاف کے اندر دل جو ہے وہ محفوظ ہو، اس کے اندر کوئی بات جا نہ سکے اور اندر کی بات کوئی باہر نکل نہ سکے، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ کم ایمان لاتے ہیں۔ انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے دل محفوظ ہیں، ان کی باطل پرستی کی وجہ سے ٹھپا لگ گیا ہے، اسی لیے حق ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، کیونکہ وہ خود نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ معاف فرمائے، ٹھپا تب لگتا ہے، مہر تب لگتی ہے، دل تب بند ہوتے ہیں جب انسان خود نہیں سوچنا، دیکھنا، سننا، سمجھنا چاہتا، تو پھر اللہ بھی اس کو اس میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 156 میں اللہ فرماتے ہیں پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہودی قوم نے انبیاء کو بھی نہ چھوڑا، اولیاء کو بھی نہ چھوڑا، نیک افراد کو بھی نہ چھوڑا، اور حضرت مریم جو ہے ان کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگا دیا، اور نعوذ باللہ زنا کا الزام جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت معجزہ دکھا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پالنے میں ہی چھوٹے سے تھے، اسی وقت وہ بول پڑے اور انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا جو ہے وہ رسول ہوں، انہوں نے ساری بات، لیکن اس کے باوجود یہ اس قدر زیادہ ڈھیٹ قوم ہے تب بھی اور آج بھی اسی اپنے چال چلن پہ قائم ہے، اس سے ایک ذرہ برابر، بال برابر ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ عہد شکن یہ لوگ ہیں، یہ وعدوں کی، عہدوں کی جو ہے کیا خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، ادھر معاہدہ کرتے ہیں، ادھر وعدہ کرتے ہیں، ادھر معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ اب یہ امن معاہدہ جو کیا ہے ابھی انہوں نے ریسنٹلی فلسطین کا اور ان کا جو ہوا ہے آپس میں، تو کیا کیا ہے، ادھر معاہدہ بھی ہو رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ بمبار جو ہے وہ گولیوں کے ساتھ افراد کو نشانہ بنا کے شہید کیا جا رہا ہے، کتنے زیادہ افراد شہید بھی ہو گئے ہیں۔ تو یہ ان کے وعدے کچھ اور ہیں، ان کے عہد کچھ اور ہیں، ان کا کہنا کچھ اور ہے، ان کا کرنا کچھ اور ہے۔ اللہ اسی لیے بار بار خبردار قرآن پاک میں کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو ان کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہے، یہ تمہیں بھی تمہارے دین سے پلٹا کے لے جائیں گے۔ اور پھر ان کی ڈٹھائی کا عالم دیکھیں کہ انہوں نے خود کہا، وَقَوْلِهِمْ، ان کا قول اللہ کہتے ہیں، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، خود انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا، یعنی کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا قول یہاں پہ کوڈ کر دیا قرآن پاک کے اندر کہ ان کی جرت مجرمانہ اتنی بڑی ہوئی تھی کہ وہ رسول کو رسول جانتے تھے، پھر بھی قتل کا اقدام کیا، اور صرف قتل کا اقدام نہیں کیا بلکہ فخریہ اس بات کو بتایا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ اس قوم کی کس قدر زیادہ بگڑی ہوئی حالت ہے، اس کے انداز و اطوار کتنے زیادہ جو ہے وہ برے ہیں، اور وہ کتنی زیادہ کرپٹ ہے کہ جو اتنا بڑا گناہ کر رہی ہے، اعلانیہ اور فخریہ کر رہی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ اس کو انہوں نے قتل کیا، نہ صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ ہے میرا اور آپ کا ایمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا، اور پھر واپس وہ آئیں گے اور اپنی اسی حالت اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واپس ان کو لے کے آئیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، وہ نئی نبوت لے کے نہیں آئیں گے، نئی نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ اپنے اسی جس کے اوپر وہ اٹھے تھے اسی پہ جو ہے وہ پھر آئیں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشتبہ بنا دیا معاملہ نا، یہاں مجھے اور آپ کو اس چیز کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے کس کی شکل ان کے جیسی کر دی، اور کس کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بھی ان کو غلط فہمی میں مبتلا کیا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو مشتبہ معاملہ کر دیا، اور انہیں لگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اٹھا لیا، بل رفع اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور وہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ یہاں اس نے بتا دیا کہ میں جو چاہے کر دینے والا ہوں، میں عزیز ہوں، زبردست ہوں اور حکیم ہوں، حکمت والا ہوں۔ میری باتیں، میرے کام، میری چیزیں سب حکمت پہ مبنی ہوتی ہیں، الٹ نہیں ہوتی، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، سب ہی ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسلام ہی کا دورہ ہوگا، اور پھر قیامت کے روز ان پر وہ گواہی دے گا، حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے وہ بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو ان پر پہلے حلال تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا ظالمانہ رویہ۔ اور یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ پیسے کے پیر تھے، پیسے کے پیچھے، سود بھی اسی وجہ سے کہ زیادہ پیسہ جو ہے وہ جمع ہو جائے اور اکٹھا ہو جائے۔ اور آج بھی، اس وقت بھی سودی نظام میں انہوں نے جکڑا ہوا تھا اہل مدینہ کو، آج بھی انہوں نے پوری دنیا کو سودی نظام کے اندر جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، اور جو ان کے خلاف اٹھتا ہے اور جو چاہتا ہے، اپنے ملک میں بھی ہم نے کتنی دیر اس چیز کے اوپر جو ہے تحریک چلائی کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے، عدالتوں میں گئے، عدالتوں سے فیصلے بھی ہو گئے، لیکن فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ آگے نہ کوئی کرتا ہے، نہ کوئی ہونے دیتا ہے۔ اور یہ یہودیوں ہی کی جو ہے وہ ریشہ دوانیاں ہیں کہ جو انہوں نے اس جال میں بری طرح پوری دنیا کو جکڑ کے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، عذاباً علیما، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہاں البتہ ان میں سے بھی جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، اور وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے جو تم سے پہلے، اور اسی طرح ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی کہ ان میں سے اگر کوئی پیارے جسم پر بھی ایمان لے آتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو اجر عظیم جو ہے وہ عطا کروں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے سارے پیغمبروں کے ہم نے بھیجی۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے یہودیوں کو کہ وہ اپنے تعصب اور جاہلانہ ضد کی بنا پہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ جانتے ہیں یہ پہلے ان انبیاء پہ کتابیں آتی رہیں اور سارے انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی جن کا جو ہے وہ لقب تھا اسرائیل، اور جس سے یہ آگے نسل اسرائیل چلی، تو ان کا بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے نام لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور اولاد یعقوب، ساروں کا یہاں پہ لے کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح جیسے ان کے اوپر وحی نازل کی تھی، اسی طرح یہ وحی ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، ان کو پتہ تھا، یہ جانتے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ جن رسولوں کا ہم نے ذکر کر دیا اور جن کا ہم نے نہیں ذکر کیا، سب کو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح کہ گفتگو کی جاتی ہے، اور سارے ہی رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب یہ آیت ہے، آیت نمبر 165، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ رسول مبشرین و منذرین، تمام انبیاء جو ہیں وہ خوشخبری دینے کے لیے، بشارت دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیجے گئے۔ ان کے بھیجے جانے کا مقصد جو ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا تاکہ لوگ ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے جو فکر و عمل کی غلط راہوں پہ چل رہے ہیں اور اس سے بچ جائیں، برے انجام سے بچ جائیں، اور تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یہاں پہ بھی کھول کے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے اوپر اتمام حجت کی تمام انبیاء پیغمبر بھیج کے، کہ آخری عدالت جب ہوگی
آخرت کا دن جب ہوگا، ڈے آف ججمنٹ، تو اس وقت کوئی گمراہ مجرم یہ عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ ہم نا واقف تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا اور ہمارے تک پیغام نہیں پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مختلف گوشوں میں پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، اور ایک ایک تک جو ہے وہ پیغام پہنچا کے حجت تمام کر دی اور بتا بھی دیا یہاں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم پر نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا، اور اس میں ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، لیکن جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یقیناً وہ گمراہی میں حق سے جو ہے وہ بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ آیت نمبر جو ہے وہ 170 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ کھول کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بات کو بتا دیا کہ یہ جو پیغمبر ہیں تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں اور حق جو ہے وہ بات لے کر آئے ہیں، اور اب ایمان لے کے آؤ تو اپنے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر نہیں لے کے آتے تو پھر اپنا ہی تم جو ہے وہ نقصان کرو گے۔ رب کا تو اس میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بگڑنے والا اور جانے والا، یہ انسان کا اپنا ہی نقصان ہے کہ جو وہ اس نقصان کو اٹھانے کو جو ہے وہ تیار ہے۔ اور پھر یہاں پہ کہا کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اب اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ آیت نمبر 171 کا حصہ ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اہل کتاب اپنے دین میں غلو اختیار نہ کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تائید اور حمایت میں حد سے گزر جانا، اور یہودیوں کا یہ جرم تھا کہ وہ مسیح کے انکار اور مخالفت میں حد سے گزر گئے، اور عیسائیوں کا یہ جرم کہ وہ مسیح کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے اور ان کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہی قرار دے دیا۔ تو یہاں پہ مجھے اور آپ کو خبردار کیا گیا، ان کو بھی کہا گیا اور مجھے بھی اور آپ کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ ہم نے بھی یہ کام نہیں کرنا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس قدر زیادہ غلو اختیار نہیں کرنا کہ ہم ان کو جو ہے وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ اوپر چڑھا دیں یا حد سے زیادہ نیچے کر دیں ان کے مقام کو۔ یہ کام میں نے اور آپ نے نہیں کرنا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں نا، جب ربیع الاول کے موقع کے اوپر دیکھتے ہیں، ہر آنے والا ربیع الاول کیا سے کیا ہم لوگ بناتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں کتنی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں دین میں جو ہے وہ اپنی طرف سے، اور وہ ہم کر کس نام پہ رہے ہیں؟ نبی سے محبت کے نام پہ۔ تو یہ غلو جو ہوتا ہے نا، حد سے زیادہ کسی چیز میں گزرنا، اس سے منع کیا گیا۔ ہمارا دین ہمارے لیے مکمل کر دیا گیا، اور ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، ہمارے تک پہنچ گیا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی پہنچے گا انشاءاللہ، کیونکہ انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے ہمیں گمراہی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، گمراہ نہیں ہونا، غلو اختیار نہیں کرنا، اور یہ دعا بھی میں اور آپ مانگتے ہیں۔ غیر المغضوبی، نہ وہ کہ جو جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ۔ جو غلو میں اختیار کرتا ہے وہ اصل میں گمراہ ہوتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو آغاز میں دعا بھی سکھائی گئی، اور ہم دن میں کئی مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے اس چیز سے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ وہ ایک مصرع بھی بڑا مشہور ہے نا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بعد آپ کا ہی درجہ ہے۔ قصہ مختصر، بعد از بزرگ توئی، قصہ مختصر فارسی کا مصرع ہے۔ تو لیکن ہم نہ اٹھا کے اوپر بہت لے جائیں اور نہ اٹھا کے بہت نیچے کر دیں، کہیں پہ بھی نہیں۔ ہمیں بہت ادب کا مقام ہے اور محبت کا مقام ہے اور بہت زیادہ احترام کا مقام ہے، ہمیں ان کو اسی جگہ رکھنا ہے، اس میں نیا کچھ ایڈیشن بھی جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اور یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا، اللہ کا ایک رسول اور ایک فرمان جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم
رحم میں بچے کی شکل اختیار کی، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ 3 ہے، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ 3 وہ کیا کہتے تھے؟ یہ عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، بیک وقت وہ توحید کو بھی مانتے تھے، تثلیث کو بھی مانتے تھے۔ تثلیث میں کیا تھا؟ مسیح علیہ السلام، مریم علیہ السلام، اور ساتھ جو ہے وہ خدا کو بھی ایک۔ تو یہ عقیدہ ایسا انہوں نے غلط عقیدہ بنایا ہوا تھا، تو اللہ کہتے ہیں باز آ جاؤ اس سے نا، انتہو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، خیر لکم، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبرگیری کرنے کے لیے بس وہی کافی ہے۔ بے شک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ اور مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ ان سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پورے پائیں گے اور اللہ سے اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچانا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور فخر اور تکبر اور ان ساری چیزوں سے بھی بچا لینا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 174 میں فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو میری طرف آنے کی کوشش کرے گا میں اس کو راستے دکھا دوں گا، فضل و کرم کے دامن میں لے لوں گا۔ اب ہم سب کو بھی تو اللہ نے اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لیا ہے نا، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، ہمیں قرآن سے جوڑ دیا ہے، گھر بیٹھے ہم آن لائن قرآن پڑھ اور پڑھا رہے ہیں۔ سب ہی دل میں اور زبان سے شکر ادا کریں الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اہل القرآن میں سے بنا دیا، قرآن کے گروپ میں مجھے اور آپ کو اللہ نے جو ہے وہ شامل کر دیا اور موقع فراہم کیا کہ ہم اتنے ساری مصروفیات میں سے بھاگ دوڑ میں سے وقت نکال کے، بہت ساری بہنیں اپنی مصروفیات بتاتی ہیں تو اس وقت یہ والا کام، اس وقت یہ کام، کوئی بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، شوہر آ رہے ہیں، ان کہیں کھانے کا ہے، کہیں کچھ، لیکن آپ سارا کچھ مینج کرتی ہیں اتنی محبت سے، اتنی چاہت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی خاص رحمت ہے، یہ اس کا خاص فضل و کرم ہے۔ یہ مینج کرنا کون سکھاتا ہے اور ان کاموں میں اور اس وقت میں برکت کون ڈال دیتا ہے؟ ہم اگر ایک قدم بڑھا رہے ہیں اب رب کی طرف اور چھوٹی چھوٹی کوششیں کر رہے ہیں اپنے وقت کو مینج کر کے رب کا کلام سننے کے لیے، تو ان میں برکت کون ڈال رہا ہے؟ ایک قدم ہم اگر بڑھا رہے ہیں تو 10 قدم کون چل کے ہماری طرف آ رہا ہے؟ یہ ہمارا رب ہے۔ اور برہان سے جو یہاں مراد ہے نا، مفسرین نے یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور نور سے مراد قرآن کی تعلیمات لی ہیں۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ فی ظلال القرآن میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نیو یارک جاتے ہوئے بحری جہاز پر سفر کر رہے تھے، جہاز کے عرصے پر ہم نے جمعے کی نماز کا اہتمام کیا، مختلف عرب ملکوں کے 6 مسافر اور جہاز میں کام کرنے والے نماز میں شریک تھے۔ سید صاحب نے خطبہ دیا جس میں قرآنی آیات بھی تھیں۔ جہاز کے تمام مسافر جو مختلف قوموں اور نسلوں کے تھے حلقہ بنائے ہوئے اس منظر کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد آنے والوں میں جو اسلامی نماز کے سلسلے میں اپنے گہرے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے، وہاں سے یوگوسلاویہ کی ایک خاتون جو امریکہ جا رہی تھی، کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ان کے آنسو تھم نہیں رہے تھے اور آواز تھر تھرا رہی تھی۔ انہوں نے کمزور سی انگریزی زبان میں کہا، تم لوگوں کی نماز میں جو کھلا ہوا خشوع خضوع ہے، اس کے سلسلے میں اپنی غیر معمولی پسندیدگی کے اظہار سے خود کو باز نہیں رکھ سکتی۔ غیر مسلم تھی
لیکن قرآن کی آیات اس کے دل کے اوپر بہت زیادہ اثر کر گئیں۔ پھر اس نے کہا میں آپ کی زبان کا ایک لفظ نہیں جانتی، لیکن میرا احساس یہ ہے کہ اس عجیب و غریب موسیقیت اور ترنم ہے اس کے اندر جسے میں نے کبھی کسی زبان میں نہیں پایا۔ پھر خطیب کے خطبے میں کچھ ممتاز فقرے تھے جو غیر معمولی تاثیر کے حامل تھے اور جن کا لہجہ الگ تھا اور ان کا دل کے اوپر جو ہے وہ خصوصی اثر پڑا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ قرآنی آیات تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے دل کے اوپر جو ہے وہ اثر ہوا۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو صاف صاف پیغام پہنچانے والی اور راستہ دکھانے والی برہان ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، اللہ ہمیں اس سے جوڑے رکھے، زندگی کی آخری سانسوں تک ہمیں سیکھنے والا اور سکھانے والا استاد اور شاگرد ہمیں اللہ تعالیٰ بیک وقت رکھے۔ اور پھر آمین۔ اور پھر آگے آخری جو آیت ہے سورہ نساء میں آغاز بھی ہوا تھا جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ وراثت کے قوانین سے، تو آخر میں بھی یہ بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اگر میت کے وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو 2 عورتوں کو اکہرا اور مردوں کو دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ہم اس کے ان رکوعات کے جو ہے وہ اہم نکات دہرا لیتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، تمام انبیاء پر برابر ایمان لے کر آنا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھنا ہے، اور دین میں اپنی خواہشات کو شامل نہیں کرنا، اپنے کردار اور طریقہ کار سے لوگوں کو دین سے قریب آنے سے روکنے والا نہیں بننا، نہ گمراہی کی طرف جانا ہے، ہر حال میں عدل و انصاف قائم رکھنا ہے، قرآن کو یقین و احترام سے قبول کریں، مالی و خاندانی معاملات میں دیانتداری کو اپنائیں اور میراث اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تقسیم کریں۔ ٹو ڈو لسٹ ہے اللہ کی وحدانیت پر یقین کو پختہ کرنا، قرآن و سنت کو ہدایت کا واحد معیار سمجھنا، تمام انبیاء کی سیرت سے سبق لینا اور ہر معاملے میں عدل کو جو ہے وہ ترجیح دینا، وراثت کے احکام سیکھ کر ان پر عمل کرنا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، اپنے دل کو نرم اور اللہ کی یاد سے زندہ رکھنا اور آخرت کے احتساب کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا۔ اور جہاں ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے وہاں آپ جانتی ہیں کچھ ڈونٹس بھی ہوتے ہیں کہ نہیں جن کاموں کو کرنا، جن سے بچنا ہے، ان میں جو ہے وہ قرآن و سنت کی ہدایت کو جو ہے وہ واحد معیار سمجھیں، جو قرآن نے بتا دیا، جو حدیث سنت نے بتا دیا، بس اس کے آگے کوئی فلاسفر، کوئی اسکالر، کوئی بڑے سے بڑا آدمی جو مرضی کہتا رہے، اس کی بات کی کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں ہے۔ جہاں رب کا کلام پیغام آ گیا، حکم آ گیا اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا، بس اس کے بعد ہم نے اور کسی طرف نظر جو ہے وہ نہیں کرنی۔ دین کا مذاق یا تحریف سے سخت اجتناب کرنا ہے، وراثت کے احکامات کو سیکھ کر عمل کرنا ہے، اور پھر آخر میں کچھ ریفلیکٹیو کویسچنز ہیں۔ کیا میں اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو نافذ کرتی ہوں؟ کیا میں دین کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میری عبادت میں خلوص اور بندگی کا احساس ہے؟ کیا میں میراث اور حقوق العباد میں اللہ کے قانون پر عمل کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے دین کا دفاع کرنے میں سرگرم ہوں؟ کیا میں آخرت کی کامیابی کو اپنی اصل ترجیح سمجھتی ہوں؟ یا میری اور بڑی مصروفیات ہیں اور مجھے اور جگہ پہ بڑا وقت اور جان مال لگانی ہے؟ یہ سوالات مجھے اور آپ کو خود سے کرنے ہیں۔ یہ سوالات مجھے اور آپ کو بیلنس کریں گے، معتدل لائف گزارنے کی طرف لے کر آئیں گے، ہماری سیلف گرومنگ کریں گے اور ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے راستے کو آسان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔